بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کاڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین و قانون کے مطابق جدوجہد کی ہے، مگر ملک میں مسلط مافیا ہمیشہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہے۔ میں سول لاپرواہی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کرتا ہوں۔ اس دوران تحریک کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ 7 ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے سول لاپرواہی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی الیکشن آئین کی برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائی گئی، کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا۔ نمبر 2، 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دی گئی تھی۔ رینجر نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک پالس بلیک آپریشن تھا، جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پر تشدد کیا گیا، ان کی گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا۔ ان کو عدالتوں سے ضمانت ملتی ہی کسی نئے جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنان پر تشدد، گرفتار سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس ظلم کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی اس بدترین خلاف ورزی کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، تمام غیر قانونی و غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت سکتی۔ سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ نے مل کے پارٹی نشان چینا، جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا۔ ہمارے امیدواران کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 امیدواران کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کرایا گیا۔ نمبر 4، ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری اسپیچ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے۔ پھر انہوں نے فارم 45 فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ نمبر 5، اس رجیم چینج کے بعد کی 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کا نظام پر قبضہ کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے عدالت کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹوک دیا گیا۔ اپنی مرضی کی جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربی استعمال کی گئی وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستاں ہے، لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھنے والی میڈیا میں اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرات تھی۔ نمبر 6، سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئی۔ یہ نہ صرف توہین عدالت ہے، بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے۔ نمبر 7، 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئی۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ان کا مطالبہ آئین و جمہوریت کی بحالی تھا، نہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھے، نہ ہی کوئی پرتشدد کارروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو شہید کی گئی۔ 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کی گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئی۔ ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لی گئی، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا، پرامن احتجاج کا حق چھینا گیا، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی، اپنے ہی شہروں پر گولیاں چلائی گئی، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کری جا رہی ہے، تو سول لاپرواہی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں، پر مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کرائی۔